السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیس کے ناولز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک لاجواب کمپلیٹ ناول لائے ہیں۔ ناول کا نام ہے فرہاج ماہا اور عید کا چاند۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ چلیں ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرانی جینز اور گٹار، محلے کی وہ چھت اور میرے یار، وہ راتوں کو جاگنا، صبح گھر جانا، کود کے دیوار، بس یادیں رہ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں۔ فرہاج صوفے کے سامنے رکھے میز کو تپلے کی طرح بچا رہا تھا۔ زبیر کے ساتھ کیلکولیشن میں مصروف علی نے ایک جھنجھلائی ہوئی نظر اس پہ ڈالی۔ اوئے نیوٹن، کیوں کھپ رہے ہو؟ مجھے اختلاف طلب ہونے لگا ہے تمہارے اتنے سیریس چہرے اور کتابوں کے انبار دیکھ کے۔ اس نے گویا دہائی دی۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ نہ تم خود پڑھتے ہو نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہو، ویسے کمبائن اسٹڈی کے لیے مرے جاتے ہو۔ علی حلق کے بل چلایا۔ اپنے گھر میں تیرے ہونے کا بہانہ چاہوں؟ ارے اب اس کو گانا مت شروع کر دینا۔ ٹھیک ہے مگر تم بولنا بند کرو، زیادہ چلاؤ گے تو حلق خشک ہو جائے گا۔ میرے بچے، جب حلق خشک ہو جائے تو پیاس لگے گی، اور جب پیاس لگے گی تو مجھے زحمت دو گے۔ جب میں جاؤں گا تو فریج کھولوں گا، جب فریج کھولوں گا تو روشنی باہر آئے گی، اور تمہیں تو پتہ ہے روشنی کی فریکوینسی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر روشنی بیڈ روم تک جائے گی تو پاپا کی آنکھ کھل جائے گی، اور جب ان کی آنکھ کھلے تو میرے باپ بس کر خدا کے واسطے۔ علی نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آئندہ کوئی مجھے کروڑ روپے کی بھی آفر دے تو میں تیرے ساتھ اسٹڈی نہیں کروں گا۔ تو ہر مرتبہ یہی عہد کر کے جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، زبیر نے علی کو یاد دلایا۔ اس دوران وہ خاموشی سے ٹانگیں چلاتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ ریبل سرکش ہے پورا، ہمیں پڑھتے دیکھ کے یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، اور جب ہمارا تفریح کا موڈ ہوتا ہے تو سرکار کو پڑھائی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ علی اسے یوں دیکھ رہا تھا گو اس کی دماغی حالت پہ مکمل شبہ ہو۔ یار یہ مکاولی ہے پورا، نہ بھی پڑھے گا تو گریڈ اے ہی لے گا۔ یار یہ مکاولی کون ہے؟ وہ جھٹ سے ان کے پاس قالین پہ آ بیٹھا تھا۔ اب دے اس کے ان گنت سوالوں کے جواب۔ زبیر کشن منہ پر رکھ کے چت لیٹ گیا۔ یار تیرا نام تو سوالیہ نشان ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ ویسا کیوں ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کسی روز تو پوچھ لے گا تم کون ہو؟ فرہاج قہقہ لگا کے ہنس دیا۔ جل ککڑے ہو تم پورے۔ جب سے ماہا آئی ہے، فرہاج نے کمال اطمینان سے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ وہ خاتون، پہلے اس نے میرے روم پہ قبضہ کیا، پھر میری دادوں پہ، اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہر بندہ تم سمیت اس کے گن گانے لگے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو علی متوجہ ہوا۔ یار تیرے جیسے پوزیسو سے کوئی چیز نکلوانا کہاں آسان ہوتا ہے، وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ علی نے اسے باقاعدہ چڑھایا اور اپنی اس کوشش میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ اب کہو گے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، تو یار میرے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں تیرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اور جا رہا ہوں میں۔ علی نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ وہ کتابیں اور فائل سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ جانا کہاں تھا؟ وسیع رقبے میں پھیلے گھر میں مختلف پورشن بنے ہوئے تھے۔ سخی، بلال اور عمر، تینوں بھائیوں کا جوائنٹ فیملی سسٹم انہیں ہمیشہ سے مربوط رکھے ہوئے تھا۔ اوول ایکسپرٹ کے بزنس نے زندگی کا پہیہ بڑی برکت کے ساتھ رواں کر رکھا تھا۔ بلال صاحب کے دو بیٹے تھے، عمران اور علی۔ عمران پڑھائی مکمل کرنے کے بعد انہی کی فرم میں ایگزیکٹو عہدے پہ کام کرنے لگا تھا۔ زبیر، آسمہ اور ثانیہ عمر صاحب کے بچے تھے، اور فرہاج سخی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، لڑکوں میں سب سے چھوٹا اور سغراں خاتون کا سب سے لاڈلا پوتا۔ سب کے لاڈ پیار نے اسے بہت ضدی اور ہٹیلا بنا دیا تھا۔ فرہاج، علی اور زبیر تینوں مقامی یونیورسٹی میں BBA کے طالب علم تھے۔ علی کے جانے کے بعد فرہاج نے ایک نظر بے ہوش سوئے ہوئے زبیر پہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ ماما پاپا کہاں چلے گئے؟ ان کا خالی کمرہ دیکھ کے وہ باہر لان میں نکل آیا۔ وائلن کی ہلکی سی دھن نے اسے متوجہ کیا۔ یقیناً سب یہیں پہ موجود ہوں گے۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ اس نے کلائی گھما کے ٹائم دیکھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی ماہا سے بہت متاثر تھا، شاید اس لمحے سے جب اس نے اسے ایئرپورٹ سے باہر آتے دیکھا تھا۔ کیمبرج کی گریجویٹ اور شائستہ لہجے میں اردو بولتی ہوئی، شرم آگیں انداز۔ اسے اقبال کے اشعار ازبر تھے، اور یوں وہ بلال صاحب اور سخی صاحب جیسے ادبی ذوق کے حامل کی فیورٹ بانجی بن گئی تھی۔ رات کے وقت خوب محفل جمع کرتی، اور سخی صاحب سے خوب ادبی بحثیں ہوا کرتی۔ آرٹس کونسل میں ہونے والے ہر مشاعرے اور کسی نئے شاعر کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں وہ سخی صاحب کے ہمراہ ہوتی تھی۔ اپنے والد کے حوالے سے فرہاج جیسے پوزیسو کے لیے برداشت کرنا خاصا مشکل تھا، اور اس بات نے اسے ماہا سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ہی
کھسک جاتا تھا۔ شاید اس کا کوئی فطری کمپلیکس تھا جو اودھ کر باہر آتا تھا۔ ماہا سے اس کی گریز کو تقریباً سب نے ہی محسوس کیا تھا، وگرنہ فرحات تو لڑکی کا نام سنتے ہی دوستی کے بہانے تلاشنے لگتا تھا۔ رات کے کھانے پہ وہ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے اندر آیا تھا۔ ماہا کو سغراں خاتون کے بالکل ساتھ والی یعنی اپنی نشست پر بیٹھے دیکھ کے اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ بیوٹی کوئین تشریف فرما ہیں، وہ علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آہستگی سے بولا تھا، جس نے بوکھلا کے ایک نظر ماہا پہ ڈالی۔ وہ اس کی شہابی رنگت دیکھ کے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا بقول فرحات کے، مگر فرحات اس کی زبان کہاں رکنے والی تھی۔ تبصرے متواتر جاری تھے۔ مغرور ایسی ہے گویا امریکہ کی صدر ہو۔ فرائیڈ رائس کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے زبان کہاں رکنا تھی بلا۔ منہ بند کر لے یار۔ علی اس سے ذرا پرے کھسکا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سخی صاحب کی نظر اس پہ پڑی تھی۔ پاپا کچھ نہیں، اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو رائس ڈال دوں؟ مترنم سی آواز گونجتی تھی۔ 1.5 منٹ ضائع کر دیے 5 الفاظ بولنے میں 500 لفظ بول سکتا ہوں اتنے وقت میں۔ شرم کرو یار، تم کھانا کھا رہے ہو یا اس غریب پہ ریسرچ کر رہے ہو؟ علی کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ دوسری سمت بیٹھا زبیر خواہ مخواہ مسکرائے جا رہا تھا۔ سب کے اٹھنے کے بعد وہ سغراں خاتون کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار اس کے پاؤں دیکھو کس قدر شفاف ہیں۔ کالی لیدر کی چپل میں اس کے پاؤں بے حد نمایاں تھے۔ تم پاؤں ہی دیکھتے رہنا، اتنی حیثیت ہے تمہاری۔ علی کو بدلہ لینے کا بھرپور موقع مل گیا۔ بتاؤ تمہیں کیا حیثیت ہے میری؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو اور اس لڑکی کو؟ یہ جو یہاں لمبے لمبے دوپٹے اوڑھے پھر رہی ہے، وہاں کیسے مغربی انداز میں ڈریس اپ ہوتی ہوگی؟ یا کس قسم کے طرز معاشرت کی پروردہ ہے یہ خاتون؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس ساری بکواس کا؟ علی بھی جیسے حتے سے اکھڑ گیا تھا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم جمائمہ کی بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ فرحات نے اس کی پرانی گفتگو کا حوالہ دیا تھا اور علی خاموش ہو گیا۔ یار ماہا کوئی راہ چلتی لڑکی نہیں، کزن ہے ہماری، سائرہ پھپھو کی تربیت کا اثر لیے ہوئے ہے، سب سے بڑھ کے ہماری مہمان ہے۔ زبیر نے مداخلت کی۔ بہرحال جو وہ نظر آ رہی ہے وہ تو ہرگز نہیں ہے، لگا رہے ہو شرط۔ فرحات کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دو راست۔ علی بے فکری سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی کے چینل بدلنے لگا تھا۔ تم دیکھ لینا بیٹا۔ کیا دیکھ لینا؟ سنیا کافی کے مگ اٹھائے وہیں پہ آ گئی تھی۔ یہ ماہا کو پٹانے کے خواب دیکھ رہا ہے، عام سی لڑکی سمجھ کے۔ علی سلگ کے بولا۔ تو مشکل کیا ہے؟ یہ تو ماہر ہے ایسے کاموں میں، میری فرینڈز کو دیکھ کے بھی اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ سنیا نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لے ڈالی۔ یہی لڑکی کل تک میرے پیچھے پھرے گی، تب دیکھوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ ہم سے صحیح طرح بات نہیں کرتی، تمہیں ضرور ہی گھاس ڈالے گی، سنیا بے نیازی سے بولی۔ علی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ فرحات کا موڈ بہت بری طرح آف ہوا تھا۔ اب اپنی بات پہ قائم رہنا علی۔ فرحات باہر نکلنے کو تھا۔ رکو یار، علی صلح جو انداز میں اس کی طرف لپکا۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں فرنٹ پیج پہ رہنے کی عادت ہے اور وہ تمہیں لفٹ نہیں کرا رہی۔ میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تم اب دیکھتے رہو۔ کیا کرو گے تم؟ علی نے پریشان نظروں سے فرحات کو دیکھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے کمرے کی روشن کھڑکیوں پہ نظر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ علی تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اس طرح غصہ دلانے کی؟ تمہیں اس کے مزاج کا اچھی طرح پتہ ہے۔ زبیر نے علی کی اچھی خاصی خبر لے ڈالی۔ سائرہ پھپھو نے اسے یہاں بھیجا ہے ہم پر اعتبار کر کے، وہ اتنی دور سے یہاں آ کے رہ رہی ہے، مہمان ہے ہمارے پاس۔ یہ تم اسے سمجھا دو تو زیادہ بہتر ہے۔ علی پہلے ہی جلا بیٹھا تھا۔ اس نے زور دے کر کہا۔ اسے کس نے کہا کہ لٹریچر میں ماسٹرز کرنے یہاں چلی آئی؟ یہ ماما کا خواب تھا۔ سنیا نے اس کے لہجے کی بھرپور نقل اتاری۔ اقبالیات میں پی ایچ ڈی۔ مجھے لگتا ہے کہ سخی چاچو کی روح حلول کر گئی ہے اس کے اندر۔ دنیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے اور یہاں بری بات ہے۔ سنیا یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ زبیر حیران رہ گیا۔ اف بھائی، آپ بھی مجھے ہی ڈانٹیں گے؟ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ یہ بات نہیں ہے پاگل، وہ ہماری مہمان ہے، اس کے بارے میں اس طرح بات تضحیک آمیز لہجے میں تو بالکل نہیں۔ اوکے، میں خیال رکھوں گی۔ زبیر اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کر علی کی طرف متوجہ ہوا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ بہت جذباتی ہے یار، جانے اب کیا من میں سمائی ہے، علی نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ واؤ، نینی بارش ہو رہی ہے بن موسم کی۔ ماہا نے ہتھیلی میں پانی لے کے انہیں دکھایا۔ بن موسم کی کہاں، یہ برسات کے موسم کے بچے کچھ آنسو ہیں جو آسمان بہا رہا ہے۔ تجھے بارش بہت پسند ہے۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ سائرہ بھی تیری طرح ہی تھی، بلکہ تو ہو بہو اس کی ہی کاپی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، موسموں کی دیوانی، پھولوں کے لہجے میں باتیں کرنے والی۔ وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ نینی وہ اب بھی ایسی ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں بارش کتنی
چارمنگ لگتی ہے۔ موسم گرے سا ہو جاتا ہے۔ میں اور مریم سائیکلنگ کرتے ہیں اور ہم بھیگی سڑکوں پہ واک بھی کرتے ہیں۔ اتنا مزہ۔ اس نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر ساری بارش اپنے اندر جذب کر لی تھی۔ السلام علیکم، باقاعدہ کورس کے انداز میں سلام کیا گیا تھا۔ وہ ایک دم پلٹی۔ فرحات کو دیکھ کے اسے حیرت سی ہوئی۔ اتنے عرصے میں وہ کبھی بھول کے بھی اوپر نہیں آیا تھا۔ اس کے بارے میں مہا کا خیال تھا وہ لاپرواہ اور کھلنڈر لڑکا ہے جو قطعی متاثر کن نہیں ہے۔ ہاؤ آر یو کزن؟ ایک نظر اس پہ ڈال کر پوچھا گیا۔ فائن، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ظالم کی مسکراہٹ بڑے غضب کی ہے۔ وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اور دادو، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ تجھے فرصت مل گئی مجھ سے ملنے کی؟ وہ بے اختیار شکوہ کر گئی۔ جانتی تھی اس کے گریز کی وجہ۔ آپ کو بھولتا کب ہوں؟ آپ کی شبیہ تو میرے دل میں ہے۔ بس ایک ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی؟ اس نے باقاعدہ گردن جھکا کے بتایا۔ مہا ضبط کرتے ہوئے بھی بے اختیار ہنس دی۔ نکرے سی ہنسی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ تم اتنا کم کیوں ہنستی ہو۔ لہجہ اتنا دلنشیں تھا کہ کچھ دیر کے لیے مہا کی سماعتوں میں گونجتا رہا۔ فرحات، نیچے سے سخی صاحب کی آواز آئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے مارے گئے، پاپا نے مجھے کام سے بھیجا تھا، میرے حق میں دعائے خیر کرنا۔ پلک جھپکتے میں وہ دروازے سے باہر تھا۔ میری تو ہر دعا اسی کے لیے ہے، مجھے پوتوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کے لہجے میں مٹھاس ہی تھی۔ گہرے سناٹے میں ہلکی سی آواز بے حد نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کتنی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ بالکل مریم جیسا ہے، جولی سا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مریم اسے بے طرح یاد آنے لگی۔ 9 بجے تک آن لائن ہوگی۔ وہ پڑھنے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے گراج میں گاڑی صاف کرتا نظر آیا تھا۔ پھر کپڑا ایک طرف اچھال کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ سڑک پر سے اس کی نظر مہا پہ پڑی تھی۔ ٹرن لیتے ہوئے اسے دیکھا تو ہاتھ ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ ہمیشہ جلدی ہی میں رہتا ہے یہ۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں وہ سر جھکائے اپنی اسائنمنٹ پہ کام کر رہا تھا۔ علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ کتنا کام رہ گیا ہے؟ ابھی کافی ہے، تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ اسٹول گھسیٹ کے وہیں بیٹھ گیا۔ فرحات بالکل خاموش تھا۔ یار، یہ خاموشی تم پہ بالکل سوٹ نہیں کرتی، علی نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ تو آئی ایم سوری یار، تمہیں اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو اٹس اوکے۔ وہ بھی کمپیوٹر اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اب تم کہو گے کہ مہا کے ساتھ فرینڈشپ والی شرط ختم کر دوں تو آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری ضد ہے۔ وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھا۔ تم ایسا کرو، مہا کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دو، میرا امیج جتنا خراب کر سکتے ہو کر دو۔ وہ اٹھ کے چل دیا۔ یہی تو میں نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مل کے رہ گیا۔ پنک کرتا شلوار کے ساتھ لمبا سفید دوپٹہ اوڑھے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نیچے اتری۔ ناشتے کی میز پہ سب ہی موجود تھے۔ السلام علیکم، آؤ بیٹا۔ وہ بلال صاحب کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں بیٹا؟ فائن ڈیڈی۔ وہ بھی باقی سب کی طرح انہیں ڈیڈی کہنے لگی تھی۔ فرحات، ناشتہ کر لیا بیٹا؟ اسے اٹھتے دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ وہ سرت سے باہر نکلا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ وہ یقیناً ڈرائیور سے لے لی گئی تھی۔ ابھی مہا کو چھوڑنے کا ارادہ ہوگا۔ وہ قدم بعد میں اٹھاتا تھا، علی کی تشویش میں پہلے اضافہ ہو جاتا تھا۔ علی، آج میں ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، تم میری پراکسی بول دینا۔ وہ تیزی سے باہر جاتی مہا کے پیچھے لپکا۔ آج ماں بدولت تمہیں چھوڑنے جائیں گے، تمہیں دیر نہیں ہو جائے گی؟ وہ رک گئی۔ او نو وے، مجھے لائبریری میں بھی کچھ کام ہے، تم بیٹھو نا۔ یہ تم مجھے تم کیوں کہتے ہو؟ تم سے سینئر ہوں میں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ سب فضولیات ہیں، میں ان خرافات میں نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے ٹکٹ پہلے خرید لی ہے اس دنیا کی؟ اس نے مہا کی حیرت کم کی۔ مجھے ذرا بعد میں خیال آیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ آئی ڈیم کیئر یار۔ اس نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ ہم رہیں یا نہ رہیں کل، کل یاد آئیں گے یہ پل، پل یہی پیار کے پل، چل میرے سنگ چل۔ تمہیں یہ گانا پسند ہے؟ اسے خاموشی سے باہر نہر کے کنارے جھکے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اچھا ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے مہا، میں نے یہ گانا کیوں لگایا ہے؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تاکہ آئندہ جب یہ گانا سنو تو تمہیں میں یاد آؤں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں تمہیں ویسے ہی یاد رکھوں گی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یاد کا ہر سرا صرف مجھ سے جڑا ہو۔ تم خاصے پوسیسو ہو۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ سنو، تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے۔ وٹ؟ یس۔ وہ بے تکلفی سے ہنسا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گئی تھی۔
وہ مریم کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے اسے فرحاج کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یو نو مریم، ہی از نائس، چھوٹا ہے مجھ سے مگر مینرز فالو ہی نہیں کرتا، جولی ہے بہت بالکل تمہاری طرح، مگر اب تم اسے مریم مت کہنے لگنا۔ نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے مریم، اسے میری ہنسی بہت اچھی لگتی ہے، کل کو کہے گا کہ اسے تمہاری شکل و صورت بھی بہت پسند ہے۔ وہ پھر ہنسی۔ پہلے میں اس کے ساتھ اتنی فری نہیں تھی، وہ بھی خاصا ریزرو تھا۔ اچھا اب آپ یہ راگ الاپنا بند کریں گی؟ یہ بتائیں کہ باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ سب لوگ اچھے ہیں۔ ہاؤ؟ اس نے پیچھے سے آ کے اسے جھونکا دیا۔ چیٹنگ کر رہی ہو؟ کس سے؟ وہ سرسری سے لہجے میں کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ مریم سے۔ تم بات کرو گے؟ نہیں تم کرو، میں خواہ مخواہ ہر کسی سے فری نہیں ہوتا، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ وہ میری بہن ہے فرحاج، میں جانتا ہوں مگر تم اتنی دیر سے مجھے اگنور کر رہی ہو، اس نے خشک انداز میں کہا۔ اوکے بابا۔ وہ مریم کو خدا حافظ کہہ کے اس کی طرف مڑی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ٹیوبروز کے پھولوں کا بہت بڑا بوکے تھا، فرینڈ شپ کارڈ اس کے سامنے رکھا تھا، خوبصورت رائٹنگ سے مزین کارڈ، اور اس کا انداز اسے دونوں بہت اچھے لگے۔ دیٹس اوکے، اٹس نائس۔ سنو میری کچھ کنڈیشنز ہے، وہ بے حد عجیب لہجے میں کہنے لگا۔ کنڈیشنز؟ مگر دوستی میں تو کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی، وہ بے حد مگن انداز میں بوکے سجاتے ہوئے بولی۔ مگر میں رکھتا ہوں۔ کیا؟ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت میری ہوگی۔ ہاں تو ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ میرا مطلب ہے جہاں میں ہوتا ہوں وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، مجھے فرنٹ پیج پہ رہنے کی عادت ہے اور تم مجھے کبھی اگنور نہیں کرو گی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ جسے وہ محض مذاق سمجھ رہی تھی وہ مذاق نہیں ہے، وہ حقیقتاً اتنا ہی پوزیسو ہے۔ یو آر جسٹ اے بیبی بوائے۔ بیبی بوائے نہیں ہوں میں، تمہیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ میری ہمیشہ ہی دوستی رہی ہے، مگر تم مجھے کچھ خاص لگتی ہو۔ وہ الماری کا ایک پٹ کھولے کھڑی تھی مگر سر سے بھول گئی تھی کہ کیا لینے والی تھی۔ الماری کیوں کھولی تھی؟ یہ تم کیا پینٹ کر رہی ہو؟ وہ دیوار کے ساتھ پڑے کینوس کی طرف بڑھ گیا۔ لندن میں پینٹ کر رہی تھی مگر ادھوری ہی رہ گئی، مگر میں اسے ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ ایک لڑکی سورج کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کی اوک سے تیز روشنی کو آنکھوں میں چبھنے سے روک رہی تھی۔ اس میں ایک خاص بات ہے۔ کیا؟ یہ لڑکی تم ہو اور یہ سورج میں ہوں۔ یہ کیا فلسفی ہے بھلا؟ یہ تصویر میں نے اس وقت بنائی تھی جب میں تم سے ملی بھی نہیں تھی۔ وہ بات کو مذاق میں ٹالنے لگی۔ جب تم اسے کمپلیٹ کرو گی تو پھر مجھے دے دینا، میں اسے اپنے کمرے میں لگاؤں گا۔ زبردستی ہے کوئی؟ ہے۔ اب تم مریم سے بات کر لو، میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کے غائب تھا۔ ماہا نے اپنی حیرت نینی سے شیئر کی۔ فرحاج کتنا کریزی اور پوزیسو ہے نا؟ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں نینی، بچہ ہے بالکل۔ وہ روداد سفر حجاز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ماہا کی طرف متوجہ تھی۔ وہ ہنسی۔ کہتا ہے کہ اسے میری ہنسی بہت پسند ہے اور میں خود بھی۔ انہوں نے آنکھوں سے سنہری فریم والا چشمہ بھی اتار کے رکھ دیا تھا۔ فرحاج بالکل بچہ ہے، جذباتی نہ سمجھ، تم اس کے بھاؤں کو مائنڈ مت کرنا، اکلوتا ہے نا، بات بات پر اڑ جاتا ہے۔ علی اور زبیر بہت میچور ہیں اس کی نسبت، مگر یہ سوچتی ہوں اس کا بے صبرا پن کہیں اس کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور کافی حد تک متفق بھی تھی۔ وہ ثنیا کے ساتھ کچن میں تھی، گزرتے وقت کے ساتھ وہ سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ ثنیا کے دو ہی مشاغل تھے، مختلف اقسام کے کھانے اور ڈریس ڈیزائننگ، سو ماہا نے انہی میں اپنی دلچسپی ظاہر کر کے ثنیا کے ساتھ دوستی کی تھی، وگرنہ ثنیا اسے لفٹ کرانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اس وقت بھی ثنیا اسے کوفتہ پلاؤ بنانا سکھا رہی تھی۔ وہ اچانک چلا آیا۔ سنی، او ہو، یہاں تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ وہ یکدم فریش ہو گیا۔ ہاں تم سے بڑے ہی ہیں، ثنیا نے معنی خیز بات کہی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ کیا بن رہا ہے؟ کوفتہ پلاؤ ثنیا ہی بنا رہی ہے، میں تو محض موجود ہوں یہاں۔ ثنیا پلٹ کے فریج سے سلاد کا سامان نکالنے لگی تھی۔ کب فارغ ہوگی تم؟ پورے گھر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، وہ ضدی لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کے انداز اور حق ملکیت پہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ بغیر حدود قیود کا تعین کیے وہ رد ذات میں غصہ چلا آ رہا تھا، کسی غاصب کی طرح۔ دن دہاڑے وہ اس کیفیت کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے روکے تو کیسے روکے، کرے تو کیا کرے؟ فرحاج کتنا بے تکلف ہو گیا تھا نا تم سے؟ ثنیا کی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہاں بہت کیوٹ ہے، بالکل مریم کی طرح۔ وہ بالکل صاف دلی سے اپنے رائے کا اظہار کر رہی تھی۔ ثنیا زیر لب کہہ کر سلاد بنانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس کو تو جب بھی کسی سے اسی شدت کے ساتھ وہ سر جھکائے پیاز بنا رہی تھی، آنکھوں میں چبھن اور آنسو ایک ساتھ موجود تھے۔ آسما کو تھیس فرق مکمل کرنے کے بعد مقامی کالج میں لیکچرر شپ مل گئی تھی۔ اس کی خوشی میں سب نے اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ ویکینڈ بھی تھا، تھیٹر فیسٹیول دیکھنے کا بھی پروگرام طے تھا۔ عمران بھی گھر پہ ہی تھا، سو سب ہی تیار تھے، ماں سوائے زبیر کے
جو ویکنڈ میں سو کے ہی گزارتا تھا۔ فرحاج کا موڈ انتہائی خوشگوار تھا۔ متواتر علی کے ساتھ فکر بازی چل رہی تھی۔ اس نے ماہا کو عمران کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ علی نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور فرحاج کی آنکھوں میں اترتی ہوئی دھن کو دیکھ لیا تھا۔ اس پرابلم چائلڈ کے لیے وہ ہمیشہ پریشان رہا تھا۔ اسے اتنا پیار ملا تھا مگر اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں تھی۔ جانے کہاں سے اتنی پیاس اپنے نام لکھوا لایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور فرحاج نے گاڑی چلا دی تھی۔ کہیں اس نے ماہا سے بہت زیادہ توقعات تو وابستہ نہیں کر لی؟ اس نے گونجتی نظروں سے اس کے چپ میں ڈوبتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ گاڑی سگنل پہ رکی۔ ویکنڈ کی وجہ سے سڑکوں پہ بے پناہ رش تھا۔ ماہا کس بات پہ بے تحاشا ہنس رہی تھی؟ یا اللہ، یہ لڑکی ہنسنا بند کر دے۔ علی نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اگلے موڑ سے گاڑی واپس موڑ لی تھی۔ وہ ایسا ہی شدت پسند تھا، انجام کی پرواہ کیے بغیر عمل کرنے والا اور پھر پچھتاوے سے بھی کوسوں دور۔ تقدیر کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جو اس کے چکر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیروں میں بھنور ڈال دیے جاتے ہیں جن سے وہ تاعمر بھی کوشش کریں تو نکل نہیں پاتے۔ گھوم پھر کے پھر پاؤں پھر اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں سے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ سفر کی مشقت بھی بیکار، دل کا زیاں بھی۔ جانے کب کے پڑے ہوئے فکرے اس کے ذہن میں پھر تازہ ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ چابی اگنیشن میں چھوڑ کے تیز تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ وہ گاڑی صحیح طرح پارک کرنے لگا تھا۔ ہر کسی نے فرداً فرداً علی سے واپسی کا سبب پوچھا تھا۔ راستے میں دوست مل گئے تھے۔ وہ ہر کسی سے بہانہ بنا بنا کر تھک گیا تھا۔ فرحاج گھر میں کہاں ٹکتا تھا جو جواب دہ ہوتا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ماہا سے نہیں ملا تھا اور ماہا کے لیے یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ نینی، فرحاج کہاں ہوتا ہے آج کل؟ خدا ہی جانے، یہ لڑکا تو گھن چکر ہے پورا۔ اس کے تو اپنے ماں باپ بیچارے بھی اس کی شکل دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں۔ وہ نیچے چلی آئی۔ ثنیا لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ ثنیا، فرحاج کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ وار آف دا ورڈز دیکھنے میں مہو تھی۔ ایک دم چونکی۔ یہیں تھا ابھی۔ کب؟ کوئی 2 گھنٹے پہلے، اس نے مزید کہا۔ اسی نے مجھے یہ مووی ریفر کی تھی۔ اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ اچھا، وہ بجھ سی گئی تھی۔ ثنیا نے جلنے بجھنے کے اس عمل کو اسکرین سے توجہ ہٹا کے بڑے غور سے اسے دیکھا ہے۔ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں ماہا؟ خلاف توقع اس نے پوچھنے لگی۔ ٹھیک۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا ماہا؟ ثنیا، تمہیں نہیں لگتا کہ فرحاج ناراض ہے مجھ سے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے ثنیا، میں بہت صلح جوشی ہوں۔ کوئی مجھ سے ناراض ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تو اتنا فرینڈلی سا ہے کہ اس کی ناراضی تو بالکل نہیں۔ نہ جانے ناراض کس بات پہ ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی وضاحتیں دے رہی تھی۔ ثنیا خاموشی سے اس کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہم آؤٹنگ پہ گئے تھے اس دن ہی اس کا موڈ آف ہے۔ وہ تو روزانہ مجھ سے بات کرتا تھا مگر اب اتنے دن گزر گئے، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ تم مجھے اگنور کرو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بازت خود سمجھ میں آ گئی تھی۔ علی کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ وہ ابھی تک یونیورسٹی سے نہیں آیا۔ سنی بیٹا، میں ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، فرحاج آئے تو کھانا دے دینا۔ ماریا آنٹی عجلت کے ساتھ اندر آئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی نظر اس کے پسماردہ چہرے پہ پڑی۔ اٹس اوکے، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ایسے مت رہا کرو، تمہیں پتہ ہے تم مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی کو دھیرے سے چھوا۔ فرحاج کے گالوں پہ پڑنے والے ڈمپل جو اسے بے حد کیوٹ بناتے ہیں بالکل ماریا آنٹی جیسے ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہو آنٹی؟ آپ بہت کیوٹ ہیں۔ میری بیٹی زیادہ پیاری ہے۔ وہ اس کے گال چھو کے مڑنے کو تھی۔ آنٹی، فرحاج کہاں ہے؟ وہ گدھا، مجھے بھی خبر نہیں۔ اس کے مشاغل بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل اسکواش کلب جوائن کر لیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے۔ جی، وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ آنٹی، چائے ہمارے ساتھ ہی پی کے جائیے گا، ثنیا بشیرہ کو چائے لاتے دیکھ کے بولی۔ پھر صحیح، مجھے ذرا جلدی ہے بیٹا، پھر دیر ہو جائے گی۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی۔ چلو ماہا، لان میں چائے پیتے ہیں۔ تم بشیرہ سے وائلن منگواؤ، وہ اچھی سی دھن سناؤ۔ اس نے بشیرہ سے وائلن لانے کو کہا۔ پتہ ہے ثنیا، یہ وائلن مجھے پاپا نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ میں نے اسے بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ ہیو اے نائس ڈے کی دھن اس نے بہت خوبصورتی سے چھیڑی تھی۔ یہ دھن تم مجھے ایک مرتبہ پھر سناؤ گی؟ ثنیا نے بڑے پیار سے پھر فرمائش کی۔ وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک گیٹ کھلا اور سفید گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ماہا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اب یہ عادت جانے کون سی کیفیت تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں اندر بڑھنے کو تھا جب ثنیا نے اسے آواز دے ڈالی۔ ادھر آؤ نا فرحاج، ماہا موڈ میں ہے آج، تم بھی آؤ نا۔ اس نے پرجوش لہجے میں اس سے بلایا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فرحاج، ناراض ہو تم مجھ سے؟ فرحاج، یہ سب بھی میرے کزنز ہیں تمہاری طرح۔ میں تمہیں
پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے اگنور ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اوکے، میں خیال رکھوں گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ احتیاط برتنے لگی تھی۔ مریم کی کال مختصر کر دیتی، چیٹنگ کا وقت گزر جاتا، حتیٰ کہ ماما پاپا سے کہنے سننے کی بہت سی باتیں ہوتی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرتی جو اس کی ناراضی کا سبب بنتی ہو۔ ہم پہلے عام چیزوں پہ اسے ترجیح دینے لگتے ہیں، پھر ہماری خاص چیزوں پہ بھی وہ شخص حاوی ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سرا اسی سے جا کے ملنے لگتا ہے۔ ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت ہر شے سے توجہ ہٹا کے صرف اس کی طرف مبذول کر دیتی ہے۔ بے چینی وجود کا احاطہ کر لیتی ہے اور چین کا حل اسی کے پاس نکلنے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو کیا نام دیں گے بھلا؟ شاید محبت۔ اس کے کمرے میں ٹیوب روز کے سوکھے ہوئے پھول تھے جن کی خوشبو اسے بہت بلی لگنے لگی تھی۔ کمرے کی کسیلی فضا میں وہ اس خوشبو کی عادی ہو گئی تھی۔ کمرے میں لگے ہوئے ان گنت کارڈز اور ان پر لکھی ہوئی عبارتیں، ہزاروں مرتبہ اس کی نظروں نے ان کا احاطہ کیا تھا۔ کانوں میں گونجتی ہوئی سرگوشیاں ہمیشہ کے لیے ساتوں کا حصہ بن گئی تھی۔ کسی اور سوچ کو کہاں دماغ کا حصہ بننے دیتی تھی؟ نہ کوئی اظہار کا لمحہ، نہ اقرار کا کوئی پل، بس ایک اپنائیت بھری کیفیت تھی جس میں دو نفوس سانس لے رہے تھے۔ شاعری کے پیپر میں ماہا آسماں سے مدد لے رہی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے نوٹس اس کے لیے بے حد مفید تھے۔ غالباً شاعری کو سمجھنا ماہا کے لیے تھوڑی پریشانی کا باعث تھا۔ دیوان غالب اور میر تقی میر کی شاعری پر بہت اچھی کتابیں تمہیں عمران کے پاس سے مل سکتی ہیں۔ آسماں نے جیسے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ عمران گھر پہ ہوں گے؟ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ شام 7 بجے تک آ جاتا ہے۔ آسماں نے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ غالب ایک مشکل پسند شاعر، ان کا تصور حسن جیسے مشکل ٹاپکس کو سمجھنے میں آسماں نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ اہم نکات کو ساتھ ساتھ نوٹ کر رہی تھی۔ عمران بھائی بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں، ثنیہ نے خوشگوار انداز میں اطلاع فراہم کی۔ چلو تمہارے لیے کتابیں ادھار مانگتے ہیں، آسماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ یہاں تو سب ہی ادبی ذوق سے مالا مال ہے۔ وہ دیوار گیر الماری میں سجی کتابیں دیکھ کے حیران تھی۔ یہ سب؟ یہ دراصل ادبی ورثہ ہے، مجھے سخی چاچو نے وراثت میں دیا ہے۔ اب فرحات جیسا بے ادب سے کوئی تعلق رکھنے سے تو رہا، وہ خود ہی کھلکھلا کے ہنسا تھا، جبکہ وہ مسکرائی تک نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اسے فرحات کے بارے میں یہ کمنٹس اچھے نہیں لگے تھے۔ مجھے دراصل شاعری سے متعلق کچھ کتابیں چاہیے تھی۔ اس نے اصل بات کرنے کو ترجیح دی۔ تم بھی بجائے انگلش لٹریچر پڑھنے کے تم نے کیا مصیبت مول لے لی؟ وہ میں پڑھتی کیا دیکھتی آئی ہوں۔ یہ ماما کی خواہش تھی کہ میں اردو ادب میں ماسٹرز کروں، اور وہ بھی پنجاب یونیورسٹی سے۔ مجھے کوئی خاص پرابلم بھی نہیں ہے، میرا ذوق ہے ورجینا وولف، جین آسٹن کے ناول، شیکسپیئر کا ہیملیٹ، جولیس سیزر اور ہارڈی کیٹس۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کے عمران کی قابلیت کا اندازہ ہوا تھا۔ آپ یہ سب پڑھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی ٹف اور فاسٹ لائف میں آپ کو بک لورز کہاں سے ملتے ہیں؟ یار تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہمارے یہاں بات کم کرتے ہیں، شعر زیادہ پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو گنگنانے لگیں گے، سو ہم کوشش نہ بھی کریں تو یہ سب ہمارے کانوں میں پڑھ کر ہمارے حافظے کا باقاعدہ حصہ بنتا رہے گا۔ یہ کتابیں ہمارے سامنے ہر وقت اسی طرح رہتی ہیں کہ ہم انہیں پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سو یہ سارا کمال ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پیرنٹس کا ہے۔ سر ہلاتے ہوئے ماہا کی نظر آسماں پہ پڑی تھی جو عمران کو دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں گویا ایک جہان معنی آباد تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، اس کے سامنے رکھی کتابیں اٹھائی تھی۔ اچھا عمران، تھینکس، میں یہ بکس آپ کو واپس کر دوں گی۔ وہ کتابیں اٹھا کے باہر نکل آئی۔ وہ علی کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایک لمحہ تھا جس کی ضد میں آ کے وہ دونوں قدم روک کے کھڑے تھے۔ اس نے اسے عمران کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا، بس ہاتھ میں پکڑی کتابوں پہ اس کی نظر گئی ہی نہیں تھی۔ سفید شلوار کرتے میں اس کا دراز قد بے حد نمایاں ہو رہا تھا، یا ماہا کو اپنا آپ بے حد چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے جھلکتی ہوئی اجنبیت نے اسے بے حد چھوٹا کر دیا۔ مجھے کچھ بکس چاہیے تھی، میں آسماں کے ساتھ لینے گئی تھی۔ آسماں ادھر؟ اس نے عمران کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ اشارہ دیکھنے کے لیے رکا کہاں تھا۔ اتنا شدت پسند، اتنا خود پسند ہے یہ شخص۔ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ میں کون سے انجانے سفر پہ چل نکلی ہوں، آبلا پائی کا سفر، جہاں تنہائی کا خوف ہر گام پہ مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنے پہ مجبور کرتا رہے گا۔ میں نے تو یہ سفر کسی کی اپنائیت کا سرا تھام کے شروع کیا تھا، پھر یہ دردناک رسائی کیسا ہے؟ اس کی ذہنی کیفیت منتشر تھی،
اور یہ کیفیت ڈپریشن میں بدلی تھی جب مریم نے اسے نصرت آنٹی اور ماما کی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی کہ ماما خاصی انٹرسٹڈ ہے۔ اس نے مریم کو آسما اور عمران کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بتانا بھی چاہا تھا مگر بتا نہیں پائی تھی۔ ماں عید کے بعد مجھے تو مکمل طور پر وداع کرنا چاہ رہی ہے، جبکہ تمہاری فی الحال انگیجمنٹ پہ بھی اکتفا کیا ہے انہوں نے۔ اسے یکدم یوں لگا تھا گویا دل تھم جائے گا۔ عمران سے پوچھا ہے انہوں نے؟ اس نے اجنبی لہجے میں خود کو بولتے سنا تھا۔ ظاہر ہے بھئی پوچھا ہی ہوگا، یا وہ بھی تمہاری طرح بے خبری میں ہی ہوں گے۔ مریم ہنس رہی تھی، جبکہ اس کا دل ایک ہی نام پکارے جا رہا تھا، کسی بولنے والے طوطے کی طرح۔ مریم میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مریم حیران ہی رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اعتراف کرتے سمے جانے کون سے خدشے کے تحت ڈر رہی تھی۔ اعتبار کا مان کا کوئی سرا ہاتھ میں جگنو کی صورت مقید نہیں تھا۔ مریم کیا سوچے گی؟ کہاں گئی میری میچورٹی، حقیقت پسندی؟ خود کو سمجھاتے ہوئے، دل کو بہلاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ بہہ نکلا تھا۔ وہ نینی کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 2 ملازماؤں کو ساتھ لگائے کچن میں مصروف تھی۔ اتنا ڈھیر سارا بیسن، وہ حیران ہی رہ گئی۔ رمضان کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، یہاں سب کو ذوق و شوق سے پکوڑے اور رول کھانے کا شوق ہے، بلکہ علی اور فرحاج وغیرہ روزے ہی شاید اسی لیے رکھتے ہیں۔ وہ بس دھیرے سے مسکرا دی۔ بے تحاشا ہنسنے والی لڑکی کا یہ انداز ان کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس ہلکا سا فلو ہے۔ وہ کرسی پہ ٹک گئی تھی، بھیگی آنکھوں سمیت وہ ان کے کندھے کو مزید بھگو رہی تھی۔ ماما یاد آ رہی ہے نینی؟ دسمبر میں چلی جانا چھٹیوں میں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو تھپکا۔ مگر نینی دسمبر تو بہت دور ہے، عید کی چھٹیاں تو بس تھوڑی ہی ہوتی ہیں نا؟ نینی نے اس سے پوچھا۔ جی؟ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ لندن میں عید کیسی گزرتی ہے؟ لندن میں تو شاید گہما گہمی ہی ہوتی ہوگی مگر نینی بیڈ فورڈ شائر میں تو کوئی خاص گہما گہمی نہیں ہوتی۔ اپنوں کے بغیر عید کیسی گزرتی ہوگی بلا؟ روکھی پھیکی نینی نے جیسے خود ہی ہر بات کو سمجھ لیا تھا۔ وہاں تو عید کا چاند بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی، یا پھر وہاں لائٹس ہی اتنی ہیں کہ چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے عجب طرح کی اداسی سے کہا۔ میری بیٹی نے کتنی عیدیں چاند کے بغیر گزار دیں۔ وہ تو چاند کی دیوانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ رات کے کھانے پر ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا کیونکہ پھر رمضان شروع ہو رہا تھا۔ یہ بھی ان کی فیملی کی روایت تھی، سو سب ہی شریک تھے۔ فرحاج سب سے آخر میں آیا تھا۔ اس پہ نظر ڈالے بغیر وہ خاموشی سے شریک طعام ہو گیا تھا۔ خوشگوار ماحول میں یہ ناخوشگواریت اس کے حصے میں آئی تھی۔ بچوں تم سب کو اہم بات بتانا ہے۔ بلال صاحب کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ہاں ایک کھچڑی پک رہی تھی۔ سخی صاحب نے پرمزاح انداز میں بات کا آغاز کیا تھا۔ اس کھچڑی کے لوازمات لندن سے آئے ہیں۔ ماہا کا دل سہم گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم بڑوں نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکے تھے کہ عمران اور ماہا کی انگیجمنٹ طے کر دی جائے۔ دراصل نصرت بھابی کو ماہا اتنی پسند آئی ہے کہ وہ اسے پاکستان ہی میں رکھنا چاہ رہی ہیں۔ ماہا کا نقطہ ارتکاز صرف ایک شخص تھا جو کمال اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جس کے ہاتھوں میں لمحہ بھر کو بھی لرزش نہیں آئی تھی۔ اسی اطمینان کے ساتھ اس نے کھانا مکمل کیا تھا اور کھلے دروازے سے باہر کی تاریکی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ کبھی آسما کا چہرہ دیکھنے لگتی جہاں ہر قسم کی سرخی ناپید تھی، اور کبھی کھلے دروازے کی طرف جہاں سے وہ باہر نکلا تھا۔ ان کتابوں کو اکٹھا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ٹھہری ہے کہ آسما بی بی نے اردو ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اسے عمران کے کمنٹس یاد آئے تھے جو اس نے کتابوں کی واپسی پہ اس کے گوش گزار کیے تھے۔ اس نے عمران کے چہرے پہ بھی خوشی کی کوئی رمق نہیں دیکھی تھی۔ یہ ادبی ذوق کے حامل حساس لوگ جن کے قریب کی نظر کمزور ہے، بصارت سے محروم، حساسیت کے جال میں الجھے ہوئے۔ اس نے مریم کو فون پہ ساری صورتحال سمجھاتی تھی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا اسے جاننے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ آسما کے چہرے کی سرخی لوٹ آئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد خوشی کی یہ جھلک اس کے پورے وجود کو منور کر گئی تھی، اور بہت دنوں کے بعد اس نے آسما کو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ نینی کچن میں انواع اقسام کے مسالے تیار کروا رہی تھی، بے حد مصروف۔ نینی آپ کے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے؟ وہ پیچھے سے آ کے ان سے لپٹ گئی تھی۔ میری بیٹی آج بڑی خوشی ہے۔ لا بشیرہ میری بیٹی کی نظر اتار۔ وہ ہنس دی۔ آپ بھی نا نینی، تم نے کارنامہ بھی تو اتنا بڑا سر انجام دیا ہے۔ ہم دیکھو انجانے میں ہی اللہ کا غضب مول لینے چلے تھے، اور یہ صابر و شاکر بچے۔ یہ صابر و شاکر ہیں، کوئی فرحاج تھوڑی ہیں۔ یاد آیا نینی، فرحاج کہاں ہیں؟ انہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے علی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا ہے، بشیرہ نے بتایا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے میں وہ اسے بمشکل ڈھونڈ پائی تھی۔ بیک اسٹریٹ بوائز کے انگریزی گانے کی آواز پہ ہلتے ہوئے
پاؤں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ یس، وہ اسے دیکھ کے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ فائن۔ تکیہ کونیوں تلے دبائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو تم؟ نظر ہی نہیں آتے۔ اسے دیکھا تو بے اختیار شکوہ لبوں پہ در آیا۔ ایسے ہی اس کی آنکھوں میں بلا کی اجنبیت تھی یا اسے ہی لگی تھی؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو فرحاج؟ کیسا؟ اس کے لبوں سے سسراتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ تم میرے اور عمران کے بیچ۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، اسے مورد الزام ٹھہرائے گا، پھر اسے کہہ دے گا کہ وہ اتنی راتوں سے سو نہیں پایا۔ وہ بھی کہے گی کہ سو تو وہ بھی نہیں پائی، وہ بھی اس کے بنا کہیں رہ پائی تھی۔ عمران اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اور وہ اسے خوشگمانیوں کی ضد سے نکال کر دو حرف تسلی کا پہا اس کے دل پہ رکھ رہا تھا۔ ایک قیامت تھی جو ماہا کے پورے وجود سے ایک کرنٹ کی طرح گزری تھی۔ وہ اس کا گریبان کیسے پکڑتی؟ اس نے تو کبھی بھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ بے وفائی کا الزام کس بنا پہ لگاتی؟ بس پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھی جا رہی تھی ایک ٹک۔ اس کا آج کل اپنی کلاس فیلو کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ وہ بلوچستان سے ٹرانسفر ہو کے آئی ہے۔ ہر بدلتے موسم کے ساتھ اس کے دل کی خواہش بھی بدلتی ہے۔ ثنیہ کی آواز نے اس کا دامن چپکے سے تھاما تھا، جسے اس نے درخود اطمینان نہیں جانا تھا۔ یقین اب عین الیقین کے درجے تک جا پہنچا تھا۔ اب ٹوٹا تھا تو اس کا پورا وجود کرچیوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ اس کا مان لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری یاد کا ہر سرا مجھ سے ہی منسلک ہو۔ وہ پلٹی تھی۔ کچھ فاصلے پہ علی ہاتھوں میں تولیہ تھامے نہ جانے کب سے کھڑا تھا۔ وہ تو تب بھی کچھ نہیں بولا تھا جب اس نے بپھرے طوفان میں ایک کچے گھڑے پہ بھروسہ کیا تھا۔ اب جب کہ اس کا گھڑا، اس کا مان سب کچھ ٹوٹ گیا تھا، وہ تب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ابھی 52 دن نہیں 64 دن پہلے وہ اس کی سب کچھ تھی، جب وہ مجھ سے لڑا تھا۔ اب میں اس کی کچھ بھی نہیں۔ موسٹ وانٹڈ سے ان وانٹڈ کا یہ سفر اسے اپنی نظروں میں حقیر کیے دے رہا تھا۔ اس نے دہلیز پار کی تھی اور دہلیز کے اندر علی کی سماعتوں میں یہ آواز اتری تھی، میرا انعام، میں نے یہ شرط جیت لی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی میرے پیچھے پھرے گی۔ علی محض گمسم نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لوگ کتنے جیدار ہوتے ہیں، دلوں سے کھیل جاتے ہیں محض ہنسی ہنسی میں۔ سب اس کے اچانک جانے کی وجہ پوچھ پوچھ کے تھک گئے تھے۔ پڑھائی ادھوری چھوڑ کے اچانک چلے جانے کا فیصلہ سب کو ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ سخی صاحب نے اس کی صحیح ٹوکے کرا دی تھی۔ اس کے جانے کی وجہ علی، ثنیہ اور نینی کو بہت اچھی طرح معلوم تھی، مگر اسے روکنے کی کوئی سبیل انہیں معلوم نہیں تھی۔ یہ محبت بھی کن کی محتاج ہے۔ یہ کن کہنے سے دلوں میں بہتی ہے اور اسی سے اجڑتی ہے۔ یہ لمحوں کے فیصلے بھی نہیں ہوتے، یہ تو شاید ہماری پیدائش سے کہیں پہلے آسمان پہ کہیں طے ہو جاتے ہیں، مگر یہ محبت بقدر ظرف ہر کسی کے حصے میں آتی ہے۔ میرا ظرف ہی اتنا تھا شدید، بنیادی طور پر کم ظرف ہوں، مان لیا میں نے۔ وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے ثنیہ کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آج وہ وائلن بجانا بھی بھول گئی تھی۔ تمہارا روزہ ہے نا ثنیہ؟ اس نے تصدیق کی۔ ماما کہتی ہیں کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبولیت کے تمام مراحل طے کرتی ہے۔ تم دعا کرنا میرا دل آباد ہو جائے۔ ایک کسی کی ویرانی مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ آنسو اس کے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ ثنیہ سب جانتی تھی۔ خدا کرے جو اس کی ذات کے جنگل میں اترا ہے اسے واپسی کا ہر راستہ بھول جائے۔ پہلی مرتبہ ماہا کے لیے اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں نے اس دنیا کی ٹکٹ پہلے خرید لی اور اسے ذرا بعد میں خیال آیا۔ میں نے یہ خیال ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا۔ اسے اگنور ہونا پسند نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے سب کو اگنور کر دیا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی، اور پھر وہ میرے لیے سب سے اہم ہو گیا۔ ثنیہ اسے شرط والی بات بتا کر توڑنا نہیں چاہتی تھی، سو خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے ایک دوسری لڑکی کو مجھ پر فوقیت دے ڈالی۔ بعض لوگ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان کے ہونے سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور ان کے نہ ہونے سے ہم مر جاتے ہیں، اور زندہ ہو کے مردہ دل کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہے، یہ وہی جانتا ہے جو اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ثنیہ نے ملکجی روشنی میں اس کا چہرہ کھوجا۔ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید چہرہ۔ اس کا گھاؤ اس قدر گہرا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ بعض بندھن وقت کے محتاج نہیں ہوتے اور بعض لوگ اندر باہر سے اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کریں تو اس کا رنگ ان کے پورے وجود پہ چڑھ جاتا ہے، اور کثافت زدہ لوگ محبت بھی اوپری دل سے کرتے ہیں جو ان کی ذات کی گہرائیوں تک اتر ہی نہیں پاتی، اس لیے ہر دفعہ نئی محبت کر لیتے ہیں آسانی سے۔ اس کو رخصت کر کے گھر آنے تک ثنیہ نے سوچ کی کئی صدیاں طے کر لی تھی۔ فرحاج بے فکری سے ٹی وی دیکھتے ہوئے سیب کے ساتھ شغل کر رہا تھا۔
یار مانا کہ تم روزے نہیں رکھتے ہو مگر کبھی روزے داروں کا بھی احترام کر لیا کرو۔ اس طرح جھنجھلانا علی کی فطرت میں نہیں تھا مگر آج کل وہ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ یار؟ اگر نہیں برداشت ہوتا تو مت رکھا کرو روزے، اور اپنے مفت مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ علی تب کے باہر نکل گیا۔ ماما، وہ ماریا آنٹی کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں چلا آیا تھا جہاں نینی اور ثنیا مصروف تھی۔ ماما کا پتہ ہے کہاں ہے؟ وہ دروازے میں ہی ٹکا تھا۔ ثنیا نے بھی محض سر کے اشارے سے سر ہلا دیا۔ نینی نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کیا بنا رہی ہو سنی؟ کھانا پکا رہی ہوں، تمہیں کیا نظر کم آنے لگا ہے؟ وہ بڑے کمال سے خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ ہر بندہ ہی مرچیں چبا رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کے باہر نکلا تھا اور کسی نے بھی اس مرتبہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ ثنیا، تمہاری ماہا سے بات ہوئی؟ علی نے افطار کے بعد چائے سرو کرتی ہوئی ثنیا سے پوچھا۔ کتنی مرتبہ کوشش کی مگر اس نے بات ہی نہیں کی، اور کرے بھی کیوں؟ ہم تو جانتے تھے نا فرحاج کی فطرت کو اچھی طرح۔ اس نے چینل بدلتے ہوئے فرحاج کو دیکھا۔ ہم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اتنی اچھی لڑکی مسکرانا ہی بھول گئی۔ ہاں یاد آیا علی، ماہا ایک پینٹنگ دے کے گئی ہے، اس کے لیے تم خود ہی دے دینا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں سنی، یہ بھی اسے یاد کرتا ہے مگر یا تو پوز کر رہا ہے یا اسے اپنی انا کی خاطر خود کو کمپوز کر رکھا ہے۔ آخر اعلیٰ درجے کا انا پرست ہے، مر جائے گا مگر ہار کہاں قبول کرے گا۔ کچھ کر سکتے ہو تم؟ ثنیا ایک دم پرجوش ہو گئی۔ کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ ایک کام کرنا ماہا، فرحاج نے اپنے کمرے میں شفٹ کرنا ہے، وہ پینٹنگ وہاں رکھ دینا اور کوشش کرنا کہ کمرے کی ساری ترتیب ویسی رہے جیسے ماہا رکھ کے گئی ہے، ٹھیک ہے؟ فرحاج، تم نے اپنے کمرے میں شفٹ نہیں ہونا بیٹا، ماہا کے جانے کے بعد مجھے بڑی تنہائی محسوس ہونے لگی ہے۔ دادو نے اچانک سے مخاطب کیا تھا۔ اچھا، وہ کسلمدی سے پڑھا تھا۔ بڑی پیاری بچی تھی، میں اس کی عادی ہو گئی تھی۔ فرحاج نے کروٹ بدل لی تھی۔ شام تک ثنیا نے اس کے کپڑے، کتابیں، سارا سامان اوپر منتقل کر دیا تھا۔ فرحاج علی سے آواز دیتا ہوا اوپر آیا تھا، وہ کمپیوٹر سیٹ کر رہا تھا۔ چلو یار شاپنگ پر چلتے ہیں، عید کی شاپنگ ابھی سے؟ وہ میز کی سائڈ پہ جھکا ہوا تھا۔ لو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا میری اور ماہا کی انگیجمنٹ کا؟ وہ ایک دم سیدھا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ عمران اور ماہا؟ نہیں بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ اسما اور عمران بھائی کتنے گھرنے نکلے، اندر ہی اندر سارے فیصلے طے کر لیے اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ماہا بی بی نے بھانپ لیا تھا، سو انہوں نے آسما کا مسئلہ عالمی عدالت میں پیش کیا اور یوں ایک قرارداد کے ذریعے عید کے بعد آسما اور عمران کی شادی اور میری اور ماہا کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ اس بات پہ اسے چندہ اعتراض نہیں ہے۔ وہ کتنا بے خبر تھا، منہ کھولے وہ علی کی بات سن رہا تھا۔ پھپھو ویزا شپ کے لیے سب کو آفر دے رہی ہیں، ہم سب ایک ویک کے لیے جائیں گے، تم تو ضرور چلو گے نا؟ آخر کو تمہاری یار کی منگنی ہے۔ فرحاج نے سر جھکا لیا۔ مجھے تو وہ شروع ہی سے اچھی لگتی تھی مگر میں نے سوچا کہ تم اس میں انٹرسٹڈ ہو، مگر دیکھو کتنا غلط سوچا میں نے، تم تو محض شرط لگائے بیٹھے تھے۔ علی نے خود ہی اپنے سر پہ چپت لگائی تھی، ہے نا؟ اس نے اس سے تصدیق چاہی۔ وہ بند لبوں سے بولا۔ مجھے ماما کو بتانا تھا کہ میرے کپڑوں کا آرڈر بھی ماہا کے کپڑوں کے ساتھ ہی دے دیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ عجلت میں سیڑھیاں اتر گیا۔ آوارہ پرندے اپنے رستوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، جانی پہچانی منزلوں کا تعاقب کرنے والے اکثر مات کھا جاتے ہیں۔ ماہا نے علی کو چن لیا۔ وہ بوجھل ذہن کے ساتھ مسلسل تکرار کر رہا تھا۔ اچانک نظر سنہری فریم والی پینٹنگ پہ پڑی تھی، ساتھ ایک کارڈ بھی منسلک تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کمرے میں تھا مگر بصارت کا احساس شاید اب اجاگر ہوا تھا۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ کارڈ اور پینٹنگ اسی کے لیے ہے۔ اس نے اسی یقین کے ساتھ کارڈ کھولا تھا۔ بہت خوبصورت خزاں کی آمیزش لیے ہوئے عید کارڈ تھا۔ اندر لکھی ہوئی نظم بہت پر اثر تھی۔ وہ اپنی فیملی میں سب سے بدذوق شخص تھا مگر یہ کیسے لفظ تھے جو مجسم وجود بن کر اس کے سامنے آ گئے تھے؟ نہ کوئی عہد، نہ پیمان، نہ وعدہ ایسا، نہ تیرا حسن ہی ایسا کوئی انگشت تراش، نہ میرے ہاتھ میں تاثیر ذیل خائی ہے، رقص گھر ہے یہ جہاں، اور نہ میں سنڈریلا ہوں نہ تو شہزادہ ہے، ہم تو بس رزم کے ہستی میں دو دل ہیں، جس قدر میری قناعت میں ہے اتنی تیری فیاضی میں تیری چھاؤں میں پروان چڑھوں، اپنی آنکھوں پہ تیرے ہاتھ کا سایہ کر کے، تیرے ہمراہ میں سورج کی تمازت دیکھوں۔
اس سے آگے نہیں سوچا دل نے۔ پھر بھی احوال یہ ہے، ایک بھروسہ ہے کہ دل سبز کیے رکھتا ہے، ایک دھڑکا ہے کہ خون سرد کیے رکھتا ہے۔ اس بے خبر کی درسات پہ شب تنہائی نے پہلی دستک دی تھی، اور یہ دستک بڑی زوردار تھی۔ اسے گلابی رنگت والی نرم دل لڑکی بڑی شدت کے ساتھ یاد آئی تھی۔ اس کا دل مچل اٹھا تھا اس سے ملنے کو، اس سے بات کرنے کو۔ اس کا زرد چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے آیا تھا جب وہ نہ جانے کتنی آرزوئیں دامن میں لیے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ سرسوں کے پھول جیسی لڑکی اپنی بے تحاشا ہنسی اس کے پاس رہن رکھ کے گئی تھی، اپنی توجہ کی بے انتہا بارشوں سے اس کا دل آباد کر گئی تھی، اور وہ بے خبر تھا علی اس کا واحد رازدار دوست جس سے وہ ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ مگر اب تیرے لیے ہے میرا دل میری جان، ہوتے ہیں تو ہے فاصلے درمیان۔ علی گنگناتا ہوا آیا، اس طرح گنگنانا کبھی بھی اس کی عادت نہیں رہا تھا۔ فرحاج نے رخ پھیر لیا۔ یار، ہمارے گھر میں خوشیوں کی بارات اتری ہے، ہر طرف زرتار آنچلوں اور رنگ برنگے کپڑوں کی بہار ہے، اور تیرا منہ لٹکا ہوا ہے تو ولیم جیمز کا پکا شیدائی ہے۔ جب آپ کا دل پریشان ہو اور آپ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہوں تو ہنسنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر بعد آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ تو جیمز کے اسی فلسفے کو فالو کرتا ہے نا؟ پھر آج یہ سبق بھول گیا کیا؟ وہ بدستور خاموش رہا۔ گھر میں واقعی خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ آسمہ اور عمران کی شادی عید کے بعد تھی، جبکہ علی اور ماہا کی انگیجمنٹ عید سے پہلے تھی۔ ان کا بیڈ فورڈ شائر جانا، پھر سب کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے ان کا واپس آنے کا پروگرام تھا۔ شام ڈلہی یونیورسٹی سے واپسی، پھر کلب، اور رات گئے واپسی، کمرے میں بند، جہاں ہر طرف ٹیوب روز کی خوشبو اور کارڈز کا جہان آباد تھا۔ تیری تصویریں، تیری تحریریں، گھر میں میری پھیلا ہوا ہے یہی سماں، اب میری تنہائی ہے آساں۔ اسے علی کی آمد کا پتہ اس کی گنگناہٹ سے ہی چل گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ جواب ندارت، کل تم میرے ساتھ اسلام آباد چل رہے ہو نا، ویزا کے سلسلے میں۔ یونیورسٹی سے چھٹیاں لینی ہیں، بس ایک ہفتے کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ہم ماہا بی بی کے پاس ہوں گے، ان کے مہمان ہوں گے۔ کیوں فرحاج یار، تم کہاں ہو؟ اس نے اس کے منہ کے آگے سے تکیہ ہٹایا تھا۔ سرخ آنکھوں نے گویا ہر راز افشا کر دیا تھا۔ تم پورے نواب مسکین احمد ہو بزدل، وہ سر نے وہ اڑے پڑا تھا۔ لکیر پیٹنے والے خبیث شخص، اپنا ویزا لگواؤ اور دفع ہو جاؤ، اپنی لیلا کو منا لو۔ وہاں لندن میں پہلے ہی بہت بارشیں ہو رہی ہیں، وہ تب ہی رکیں گی جب تم وہاں جاؤ گے، ورنہ وہ پاگل لڑکی پورے بیڈ فورڈ شائر کو ڈبو دے گی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم بھئی مذاق ہو رہا تھا تمہارے ساتھ، سب شریک تھے، بس ایک خطرہ تھا کہ کہیں تم ماہا کو فون کر کے ساری صورتحال نہ معلوم کر لو، مگر تم پورے کوڑ مغز ہو۔ کون سی صورتحال؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یہی کہ انگیجمنٹ میری اور ثنیا کی ہو رہی ہے، میں تو شروع ہی سے اس کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانوں کا دل دادا ہوں، اور مگر باقی بات فرحاج کے گھونسوں نے مکمل کہاں ہونے دی تھی۔ تم اپنے آپ کو کہاں کا چپار ستم سمجھتے ہو؟ یہ روزے چھوڑنے والا روزے دار کیسے بن گیا تھا؟ اور لمبے لمبے سجدے کیا معنی رکھتے ہیں بھلا؟ علی پٹتے ہوئے بھی اس کے راز افشا کر رہا تھا۔ علی نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ میں کافر تو نہیں، مگر اے ہنسی، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو بندگی آ گئی۔ علی نے ایک معروف فلمی نغمے کا برمحل استعمال کیا تھا۔ حضور شرما رہے ہیں۔ فرحاج کو لگا تھا کہ وہ مدتوں کے بعد یوں مسکرایا تھا۔ یہ دیکھو ماہا، کتنا خوبصورت گوٹا لگا ہے نا؟ مریم نے عنابی رنگ کا سوٹ اس کے آگے لہرایا۔ یہ شبانہ کی ماما نے لگایا ہے۔ اس نے اپنی دوست کی امی کا نام لیا۔ اچھا ہے، وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ ماہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے بھی اگنور کر رہی ہو؟ یہ الفاظ کسی اور نے بھی کہے تھے اس سے، اور اس نے اپنا آپ تیاگ دیا تھا، اپنی ذات، اپنا دل، اپنے خواب، اپنا کیریئر۔ بارش ہو رہی ہے باہر، مریم نے کھڑکی سے باہر جھانک کے اس سے بتایا تھا۔ یہ آواز، یہ بازگشت میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ پیلے سبزی مائل پتوں والے درختوں کے درمیان گری ہوئی کالی تارکول کی سڑک پہ وہ بھاگتی رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ روزے کی حالت میں وہ نڈال ہو کے سڑک کے کنارے پڑے بینچ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ آوازوں کے سرابوں سے نبض آزما ہو رہی تھی، جانے کب سورج بادلوں کا سینہ چیر کے نکل آیا تھا۔ قرمزی سی کرنیں اسی آدھی جاگی سوئی لڑکی پر پڑی تھی۔ یہ سورج میں ہوں اور یہ لڑکی تم ہو، میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ میری کیمسٹری میں ایسا کوئی طلسم نہیں ہے جو میری تقدیر کو جھلمل کر دے، میری مانگ میں اس کے نام کی افشاں بھر دے۔ میں اپنے سورج سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پہ ہوں۔ وہ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ گہرے سناٹے میں ثنیا اور ماریا آنٹی کی ملی جلی آوازیں۔ چلو مجھے اپنا کمرہ دکھاؤ۔ ثنیا نے اسے اس کے کمرے کی سمت دھکیلا تھا، مگر خود پیچھے سے غائب تھی۔ کمرے میں ٹیوب روز کی
ملی جلی مہک تھی۔ ایک دن میں بور سمے اٹھوں تو وہ سامنے بیٹھا ہو، وہ ایک لفظ بھی نہیں بھول پائی تھی۔ دل کے آباد ہونے کی صورت ہی اسی صورت آشنا سی تھی۔ اس مرتبہ عید بیڈ فورڈ شائر میں بھی پورے سج دج سے آئی تھی۔ اس مرتبہ اس نے سورج کی تابناکیوں کو اپنے ہاتھ کی اوک سے روکا نہیں تھا، کیونکہ یہ سورج اس کا اپنا تھا جو اپنے ساتھ چاند کو بھی لے آیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔